دبئی میں 5,000 کا پاکستان کا نوٹ جو کہ ڈالروں میں ان ممبروں کو خریداری کے لیے سندھ ہاؤس میں دیا گیا، اور فیصل آباد والوں نے کہا نہیں ہمیں ڈالر چاہیے، بڑے سیانے تھے، ان کو پتا تھا ڈالر مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سارا ماحول میں اگر آپ کے پروگرام میں کہوں تو آپ روز کہہ رہے ہیں کہ کارخانے بند ہو گئے، فیصل آباد بند ہو گیا، ترسیلات بند ہو گئی، آپ جناب علی 3 کچھ رہ گئے ہمارے ریزرو، اور ہمارا ڈالر جو ہے 270-80 یہ 300 کا ہونے جا رہا ہے اسی مہینے میں، جنوری فروری کے مہینے میں یہ بھی 300 کا ہونے جا رہا ہے، اور پٹرول بھی 300 کا ہونے جا رہا ہے۔ پروگرام میں آپ کے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ سبقت کون لے کے جاتا ہے، ڈالر 300 کا پہلے ہوتا ہے یا پٹرول پہلے 300 کا آتا ہے؟ اور یہ سیاسی زنخے بیٹھے ہوئے یہاں پہ قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہاں پہ پنجاب میں ایسے لوگوں کو لایا گیا ہے جن کا نہ منہ ہے نہ متھا ہے، جنہوں نے کیا کرنا ہے اور جن کی سیاسی اوقات کیا ہے۔ مجھے خود مونس نے کہا کہ ہمارے دونوں بھائیوں کو لڑانے والا مونس ہے، اس کے خلاف بھی میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں۔ سر جی ملک کو یہ ٹھوس کرنے جا رہے ہیں، ملک کے لیے ایک لڑائی کی فضا بنا رہے ہیں تاکہ الیکشن نہ ہو، کوئی اور ہو جائے، جھاڑو پھر جائے۔ ہمارے لوگ اپنے لوگوں، اپنی آرمی اور اپنے اداروں سے لڑنے نہیں چاہتے، ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہیں، ان کو اب چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ بھوک ہے ہمارے گھروں میں۔ میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کہو تو کلمہ بھی پڑھ سکتا ہوں کہ میرے لیے سیاسی موت ہے کہ میں قبرستان جاتا ہوں، وہاں لکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس جہیز اور کفن کے پیسے نہیں ہیں تو اس نمبر پہ فون کرو۔ میرا دل کرتا ہے کہ یا اللہ یہ قبر ہی پھٹ جائے، میں چلا جاؤں، کہ جہاں میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں اس کے حلقے میں لوگوں کے پاس جہیز اور کفن کے جو کفن اور قبر کے پیسے نہیں ہیں۔ اب کون کر رہا ہے؟ ہمارے ہاں 1.25 مہینے لوگ بیٹھے تھے محلوں میں، ہم روایتی لوگ ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم 40 دن پھوڑی پہ بیٹھتے تھے، لوگ 3 دن بیٹھنا بھی افورڈ نہیں کر رہے۔ جنازوں کے بعد اعلان کر رہے ہیں جی کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ سارے آ گئے، سارے افسوس آ گئے، ہم معذرت خواہ، ہماری مصروفیات ہیں، ہم افسوس پہ نہیں۔ یہ میرے شہر کا واقعہ ہے، میں نے 15 دن عمران ریاض لال حویلی سے اعلان کیا ہے جو کوئی چیز چھینتا ہے اس کو دے دو، لیکن یہ نوجوان موبائل فون نہیں دیتے، اس پہ لڑائی ہوتی ہے اور مر جاتا ہے۔ پیسے دے دیتے ہیں، ہر گھڑی دے دیتے ہیں، موٹر سائیکل دے دیتے ہیں، موبائل فون نہیں دیتے، اور میں ان کو کہتا ہوں بندے خدا موبائل فون بھی دو، جان چھڑاؤ۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا نوجوان کو، موبائل فون پہ یہ لڑ رہے ہیں، موبائل فون نہیں دے رہے، اس پہ وہ مارے جاتے ہیں۔ یہ ملک کا حال ہے۔ شیخ صاحب، مریم نواز کی ایک نئے عہدے کے ساتھ واپسی، انسانوں کے ساتھ وہ بند ہے۔ مریم نواز کی ایک نئے عہدے کے ساتھ واپسی اور پی ایم ایل این کی سینئر قیادت کے اندر بے چینی ہے، اور اس کے بعد جو ان کا استقبال ہے وہ انتہائی مایوس کن، یعنی اتنا مایوس کن استقبال کہ جن لوگوں کو لایا گیا تھا ان کی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ تو شیخ صاحب، پی ایم ایل این کو کیا سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ان فیصلوں کے بعد؟ دیکھیں یہ 2 ہو چکی ہیں، شہباز شریف کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، عمران خان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے خود پاکستان کے سب سے بڑے آفیسر نے کہا سیڑھیوں پہ پرائم منسٹر کے، جب اسمبلی اگلے دن ٹوٹنی جا رہی تھی، میں نے ان سے عرض کی سر یہ الیکشن کرا دینا، اس نے کہا ہم تو کرانے کے لیے تیار ہیں، آصف زرداری نہیں مان رہا۔ آصف زرداری کیا چاہتا ہے؟ یہاں دلہن اور دولہے کی لڑائی ہے۔ آصف زرداری اپنے دولہے کو لانا چاہتا ہے اور نواز شریف اپنی دلہن کو لانا چاہتا ہے۔ وہ اس ملک کا ستیہ ناش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کو مروانے کے لیے اس نے پڑوسی ملک کی ایک دہشت گرد تنظیم کو پیمنٹ کی ہے، اور میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ عاصم منیر صاحب کو ٹیلی فون کر کے آپ ابتدا کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ بندے ہیں، یہ تنظیم ہے، یہ پیمنٹ ہوئی ہے، اور اس کا نوٹس لیا جائے۔ اور وہ الٹا لے گئے کہ ہماری جان کو خطرہ۔ تمہاری جان کو کیا خطرہ ہے؟ خسروں کے گھر اولاد کب ہوئی ہے بلاول صاحب؟ ہجڑوں کے گھر تو اولاد نہیں ہوتی، وہ دمال ہی ڈالتے رہتے ہیں، وہ دمال ہی ڈالتے جا رہے ہیں۔ لندن جا رہی اس الزام میں اب یعنی یہ انفارمیشن بھی تھی کہ عمران خان صاحب کو کوئی 48 گھنٹے پہلے یہ بتائی گئی انفارمیشن، انہوں نے ویریفائی کی، اپنے لوگوں سے رابطہ کیا، اور انسائیڈ انفارمیشن ہے زرداری صاحب کو لے کر، لیکن
کیا عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے اور آپ اس کو کتنا سچ سمجھتے ہیں؟ میں 100% سمجھتا ہوں سچ. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہم یہ بات کر لیں گے، آپ نہ کریں، لیکن حساس مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر انہوں نے کمپین کرنی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں اکیلا عمران خان ہی ہے، پیچھے تو سارے میری طرح ہی ہیں. میں تو ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں پچھلے 60 سال سے ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں، اور میں پاکستان کے ان سیاسی ورکروں میں ہوں، عمران ریاض صاحب جو باچا خان کے ساتھ شروع ہوئے اور بگٹی کے ساتھ اور مادر ملت کے ساتھ اور بزنجو کے ساتھ اور ارشکزئی کے ساتھ، ان ہجڑوں کے ساتھ مجھے نباہ کرنا پڑے گا. یہ سیاسی ہجڑے جو نہ کچھ کر سکتے ہیں، صرف دھمال ڈال سکتے ہیں. امریکہ اس دفعہ مہینے میں 3 آپ ان کے دوروں کے خرچے کا بولڈ ٹی وی پہ ایک دن پروگرام کریں کہ انہوں نے کتنا خرچ کیا. یہ جہاز کن کے ہیں اور یہ جہاز کون استعمال کر رہا ہے اور کیوں استعمال ہو رہے ہیں، اور $4,000 پر ڈے کے ہوٹلوں میں ٹھہرے، اور وہاں ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے یہ بھی پتہ کر لیں ذرا. بابا یہ اس ملک کی زندگی اور موت، خود سید آصم منیر نے نیول ہیڈ کوارٹر میں کہا کہ ملک نازک ترین موڑ پہ آ گیا ہے. خود سید آصم منیر نے قومی سلامتی کی میٹنگ میں کہا ہے کہ مضبوط معیشت ہی قومی سلامتی کی. یہ میں اپنا الفاظ نہیں دہرا رہا، شیخ رشید نہیں کہہ رہا، نیوکلیر پاور کے آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ قومی معیشت کا استحکام ہی ملکی سلامتی کی ضمانت ہے. ہوں اگے لگو پھر یہ استحکام ہے، یہ استحکام ہے حضور کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں 35 روپے بڑھا کے بھی. ہم اپنے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کو بحران ہے، ہم لال حویلی جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی تہاڈا کی ہے، تہاڈے کول تے فرسٹ کلاس گڈی ہے شیخ صاحب، ساڈا 2 کلومیٹر تے ریزرو لگ جاتا ہے موٹر سائیکل. یہ مجھے کہتے ہیں لوگ، بل لے کے آتے ہیں جی 17,000 بل آ گیا. میں عمران ریاض کے پروگرام میں خدا اور رسول کا واسطہ دے کے مطالبہ کرتا ہوں کہ غریب آدمی کی بنیادی تنخواہ 50,000 روپے کر دی جائے. وہ دعائی خدا کی، ورنہ وہ چوری کرے گا. وہ صاحب وہ تنخواہیں کم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ابھی جو شہباز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی ہے وہ کہہ رہے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کم کی جائیں. 10% کر دی ہیں آپ کی اطلاع کے لیے. جو پچھلی مہینوں کی تنخواہیں ملی ہیں اس میں سے 10% کئی محکموں کے کم ملی ہیں اور کئیوں کو 2 مہینے کی ملی نہیں ہے، اور نوٹ دڑا دڑ چھپ رہے ہیں. اور کچھ خبروں کے مطابق کئی سفارت خانوں میں جو سفارتکار یا ان کا عملہ کام کر رہا ہے ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، ان کو کرائے کے مکانات خالی کرنے کے نوٹس ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں شفٹ ہو گئے ہیں. شیخ صاحب یہ وقت کبھی آپ نے اپنے پورے سیاسی کریئر میں پہلے دیکھا ہے پاکستان میں یا پاکستانیوں کے لیے؟ میں نے آپ کو اتنی بڑی بھائی سمجھ کے، آپ میرے بچوں کی جگہیں چھوٹے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس طرح میرے ہاتھ سے ہلکا جا رہا ہے خانہ جنگی کی طرف.